بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت مضبوط اور با اثر مسلم خلیفہ تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے مسلم خلیفہ تھے۔ اگر اسلام کے ابتدائی دور پر نظر ڈالی جائے تو جن لوگوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، ان میں سے ایک اہم نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 583 عیسوی میں بنو عدی کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ اس دور میں جب بہت کم لوگ پڑھ اور لکھ سکتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ آپ جینیات کی سائنس سے بھی واقف تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عرب کی تاریخ پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور پرجوش نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ گھڑ سواری کے بھی ماہر تھے۔ آپ ایک ذہین انسان تھے اور تقریر کے فن کے بھی بہت ماہر تھے۔ آپ قریش کے کامیاب سفیر بھی تھے۔ اتنے ذہین، پڑھے لکھے اور حکمت سے بھرپور انسان ہونے کے باوجود آپ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ سمجھ سکے۔ آپ نے شروع میں اسلام کی بھرپور مخالفت کی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ جب وہ اس ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے جہاں حضرت جباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ نے اپنے بہن اور بہنوئی سے ان کے اسلام قبول کرنے سے متعلق پوچھا اور ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی بہن کو خون بہتا دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے وہ قرآن کے صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے غسل کر کے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی۔ تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ اس آیات پر پہنچے، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں۔ پھر حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عمر تم یہاں کس وجہ سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہاں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان قریش کے سرداروں سے ڈر سے چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے سرعام نماز ادا کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کا مشورہ دیا، اور یوں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خانہ کعبہ میں مسلمانوں نے نماز کی ادائیگی کی۔ اس طرح کی رائے دینے کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو صحیح اور غلط میں فرق کو واضح کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھے۔ اگر کوئی بھی کچھ غلط کام کرتا تو آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سبق سکھانے کی اجازت طلب کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے، مجھے لوگوں پر سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے انسانوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے کہا، اگر کسی نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے
تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ مسلمانوں کی رائے میں اختلاف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کردار کی طرف توجہ ڈالی۔ انہوں نے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذکر کر کے انہیں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا۔ لوگوں نے آپ کی بات سنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلام کے ایک عالمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ ایران، بازنطینی جیسے بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں فوجوں کے سامنے منہ کے بل گر پڑیں۔ آپ کی خلافت کے 10 برس میں ایران، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا ایک حصہ اسلام کے جھنڈے تلے آ چکے تھے۔ آپ ایک اچھے سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ آپ نے انتظامی معاملات کے لیے بھی بہترین نظام بنایا۔ آپ کو اسلامی سیاسی نظام کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے تیزی سے پھیلتی اسلامی سلطنت میں خدا کا قانون لاگو کیا، شہروں کی حفاظت کی، غریبوں کی مالی امداد کے لیے وظیفے مقرر کیے، اسلام فوج کو محفوظ کرنے کے لیے مرکزی دفاتر اور قلعے تیار کیے گئے، اسلام تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے نئے شہر قائم کیے گئے۔ آپ نے زراعت اور معاشی نظام کو بھی بہتر بنایا۔ آپ نے اسلامی سلطنت کے لیے بہترین تعلیمی نظام کی بھی بنیاد رکھی۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان کے لیے مثالی شخصیت ہیں۔ آپ مسلمانوں کے لیے انصاف، انکساری جیسی بہترین خصوصیات سے بھرپور مثالی کردار ہیں۔ آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں سے کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں جسے پیش کر کے کہا جا سکے کہ آپ نے یہ کام ٹھیک طور پر نہیں کیا۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہفتے بعد آپ کو یہ سیریز بھی مکمل طور پر دیکھنے کو ملے گی۔ سیریز صحابہ کرام قسط نمبر 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔